السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ السلام علیکم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم وعلی الطیبین الطاہرین المعصومین۔ تاریخ اسلام میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تاریخ آپ کے سامنے مختصر طور پر پیش کی جا رہی ہے۔ جس زمانے میں پروردگار عالم نے آپ کو اس معاشرے میں بھیجا تھا، اس سماج میں بھیجا تھا، تو اس دور کا عرب کا معاشرہ بہت خراب تھا، خصوصاً مکے کا سماج بہت ہی اخلاقی حدوں سے نیچے گرا ہوا تھا اور برائیاں اپنے کمال کو پہنچی ہوئی تھی۔ اور سب سے بڑی بات یہ تھی کہ برائی کو برائی سمجھا ہی نہیں جاتا تھا۔ بیٹیوں کو زمین میں زندہ دفن کر کے لوگ ناز کرتے تھے اور اپنی ہر برائی کو شعر اور اشعار کے جامے میں ڈھال کر فخر و مباحات کے ساتھ پیش کیا کرتے تھے۔ ایک ایسا بد کردار معاشرہ، اخلاق کی حدوں سے گرا ہوا معاشرہ اور ایک ایسے سماج میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تشریف لانا اور پاک و پاکیزہ زندگی گزارنا خود آپ کی زندگی کا یہ ایک بہت بڑا معجزہ ہے۔ یعنی 40 سال اعلان نبوت کے بغیر خاموشی کے ساتھ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس خراب معاشرے میں ایسی پاکیزہ زندگی گزاری ہے کہ وہ عرب کے جو اچھائیوں کے قریب نہیں جاتے تھے اور برائیاں ہی برائیاں ان میں پائی جاتی تھی، لیکن وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صادق اور امین کہنے پر مجبور ہو گئے۔ انہوں نے اس برے معاشرے نے، برے سماج نے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوبیوں کا اعتراف کر لیا۔ اس کا مطلب اتنے کمال پہ آپ کی فضیلتیں پہنچی ہوئی تھیں کہ اس جاہل اور بدو معاشرے کو بھی آپ کے اخلاق کو، آپ کے کردار کو، آپ کی سیرت کو، آپ کے کیریکٹر کو تسلیم کرنا پڑا۔ اور صادق اور امین یہ دو لقب پیغمبر اسلام کے بہت اہم لقب ہیں۔ صداقت کا تعلق زبان سے ہے اور امانت کا تعلق عمل سے ہے۔ یعنی اس دور کے برے معاشرے نے رفتار اور گفتار، کردار اور گفتار دونوں کا اعتراف کر لیا کہ نبی آپ قول کے بھی سچے ہیں اور عمل کے بھی سچے ہیں۔ تو یہ ایک بہت بڑی بات تھی کہ اس معاشرے سے صادق اور امین کا گویا لقب لے لینا۔ اس عرصے میں جہالت اور جاہلیت کے اس معاشرے میں جب کہ ابھی نبی نے اعلان رسالت نہیں کیا ہے، ایک پاکیزہ زندگی گزار رہے ہیں، اس عرصے میں بہت سے اہم واقعات پیش آئے ہیں۔ اعلان رسالت سے پہلے 40 سال کی زندگی میں بہت اہم واقعات پیش آئے ہیں۔ نبی کی ایک زندگی وہ ہے کہ جو 40 سال آپ نے خاموشی کے ساتھ گزاری ہے، اعلان رسالت کے بغیر۔ کسی کو معلوم نہیں کہ یہ رسول ہیں، نبی ہیں۔ اب جنہوں نے آسمانی کتابوں میں پڑھا تھا وہ الگ بات ہے، بعد میں جب وہ نبی جائیں گے اور لوگوں کے سامنے بات آئے گی، وہ جو علماء کا طبقہ تھا جو آسمانی کتابوں سے واقف تھے، ورنہ کوئی نہیں جانتا تھا کہ آپ نبی ہیں، آپ رسول ہیں۔ اعلان رسالت سے پہلے ایک وہ 40 سال والی زندگی۔ سن 1 عام الفیل میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے، جب ابرہہ ہاتھیوں کا لشکر لے کر آیا تھا خانہ کعبہ کو برباد کرنے کے لیے۔ تو 1 ہجری میں آپ کی ولادت ہوتی ہے اور گویا 40 سال یعنی 40 عام الفیل تک آپ نے خاموشی کی زندگی گزاری۔ اور اس عرصے میں بہت سے واقعات پیش آئے ہیں، جس میں ایک اہم ترین واقعہ جو ہے وہ یہ ہے کہ خانہ کعبہ کی جب نئی تعمیر ہو رہی تھی تو حجر اسود کو اپنی جگہ پہ رکھنا تھا۔ دیواریں وغیرہ گر چکی تھی تو اثر نو تعمیر خانہ کعبہ کی ہو رہی تھی، تو حجر اسود کو اپنی جگہ پہ رکھنا تھا۔ اب یہاں ایک بڑی بات یہ تھی کہ جس قبیلے کے لوگوں کو موقع مل جاتا حجر اسود کو اپنی جگہ پہ رکھنے کا، اس کی نسلیں ناز کرتی کہ یہ فریضہ ہمارے بزرگوں نے انجام دیا تھا، اور وہ بھی ناز کرتے کہ یہ فریضہ ہم نے انجام دیا۔ دوسرے لوگ اس فضیلت میں شامل نہ ہوتے اور ایک گویا آپس میں جنگ ہوتی، لڑائی ہوتی، خونریز جنگیں ہوتی۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مسئلے کو اتنی خوش اسلوبی سے حل کر دیا کہ ہر شخص واہ واہ کر رہا تھا، وہیں سے نبی کی گویا ذہانت کا قائل ہو گیا ہر شخص۔ اور پھر تو وہ اپنے تمام معاملات میں، اکثر معاملات میں فیصلہ نبی کے حوالے کر دیتے تھے، اور جو فیصلہ نبی کرتے تھے اتنا بھروسہ تھا انہیں کہ صحیح فیصلہ کریں گے۔ تو اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ایک چادر لاؤ، تو ایک چادر منگوائی اور حجر اسود کو اس چادر پہ رکھ دیا اور فرمایا ہر قبیلے کا بزرگ چادر کا گوشہ تھام لے، یعنی جتنے قبیلے ہیں ہر قبیلے کا بزرگ چادر کا گوشہ تھام لے اور چادر کو مل کر اٹھائیں، یہاں تک کہ سب نے مل کر کے اس چادر کو چاروں طرف سے پکڑ کر کے اٹھا لیا، اور جب بالکل قریب پہنچی وہ جگہ آئی جہاں حجر اسود رکھنا تھا، تو نبی نے چادر پر سے اٹھا کر حجر اسود کو اس جگہ پر رکھ دیا۔ آپ کے اس حکیمانہ فیصلے نے جنگ عظیم اور خونریزی کا راستہ روک دیا، ورنہ ایک بہت بڑی جنگ ہوتی ہے، ایسا دور جب کہ معمولی سی باتوں پہ تلوار نکل آتی تھی اور 70 سال تک جنگ ہوتی تھی، نسلیں لڑتی رہتی تھی، خون کی ندیاں بہہ جاتی تھی۔ ایسے موقع پر آپ نے ایک بہت بڑی جنگ سے اس دور کے مشرکین کو بچا لیا۔ غرض کہ 40 سال آپ نے اس معاشرے میں اتنی پاکیزہ زندگی گزاری کہ اہل مکہ نے آپ کے کردار کا کلمہ پڑھ لیا، یعنی نبی نے اپنے کریکٹر کا، اپنے کردار کا کلمہ پہلے پڑھوایا ہے اور خدا کا کلمہ بعد میں پڑھوایا ہے۔ معمول آپ کا یہ تھا کہ ہر سال غار حرا میں آپ گوشہ نشینی اختیار کرتے تھے اور مصروف عبادت رہتے تھے، یہاں تک کہ حسب معمول ایک دن عبادت میں مصروف تھے غار حرا میں کہ جبریل امین پہلی وحی لے کر نازل ہوئے۔ سورہ علق کی ابتدائی آیتیں جو آپ پڑھا کرتی ہیں 30ویں پارے میں، بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرا باسم ربک الذی خلق، تو یہ ابتدائی آیتیں اس کی سورہ اقرا کی وحی کی بالکل ابتدائی منزل ہے کہ جب جناب جبریل امین پہلی وحی لے کر نازل ہوئے۔ آپ کی تبلیغ 3 مرحلوں میں ہے، یعنی 40 سال خاموشی کی زندگی گزاری، ایک زندگی وہ ہے، اس کے بعد مخفی تبلیغ، پوشیدہ خاموشی کے ساتھ بہت آہستہ آہستہ جو خاص لوگ تھے ان کے درمیان تبلیغ، تو وہ مخفی تبلیغ پہلا مرحلہ ہے، مخفی چھپی ہوئی پوشیدہ طور پر تبلیغ۔ دوسرا مرحلہ ہے رشتہ داروں میں تبلیغ، جو خاص رشتہ دار تھے ان لوگوں کو جمع کیا اور تبلیغ کی۔ تیسری تبلیغ عام لوگوں کو اسلام کی دعوت دینا، عام لوگوں کو اسلام کی دعوت دی۔ تو جو مخفی تبلیغ تھی تو اس میں صورتحال یہ تھی کہ حکم ہوا سورہ شعراء آیت نمبر 214، سورہ شعراء آیت نمبر 214 میں قرآن مجید کی آیت ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم وانذر عشیرتک الاقربین، سورہ شعراء آیت نمبر 214، اپنے رشتہ داروں کو عذاب خدا سے ڈرائیے۔ یہ حکم ہوا کہ اپنے رشتہ داروں کو عذاب خدا سے ڈرائیے۔ مخفی تبلیغ کا سلسلہ 3 سال رہا۔ مخفی تبلیغ کے بعد جب رشتہ داروں کی تبلیغ کا حکم ہوا تو اس طریقے سے حکم نازل ہوا، یعنی 3 سال تو آپ پوشیدہ طور پر تبلیغ کرتے رہے، اس کے بعد حکم ہوا کہ اپنے رشتہ داروں کو آپ ڈرائیے، تو اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعوت کا اہتمام کیا، اور پہلے روز تقریباً 40 افراد جناب ابو طالب کے گھر جمع ہوئے۔ یہ بھی ایک اسلام کی تاریخ کا ایک بہت بڑا اہم ترین واقعہ ہے کہ اسلام کی تبلیغ کی جو پہلی دعوت ہوئی ہے وہ جناب ابو طالب کے گھر پہ ہوئی ہے، جناب ابو طالب نے کھانے کا اہتمام کیا، تو گویا یہ پہلی تبلیغ کے تبرک کا جو انتظام ہوا ہے وہ جناب ابو طالب کی طرف سے، جو کھانے کا اہتمام ہوا یہ جناب ابو طالب کی طرف سے، یعنی جن کا کھایا انہی کو فراموش کر دیا مسلمانوں نے۔ پہلے روز تقریباً 40 افراد جناب ابو طالب کے گھر جمع ہوئے اور کھانا کھایا۔ نبی نے کچھ کہنا چاہا کہ ابو لہب اپنی جگہ سے کھڑا ہوا اور کہا کہ دیکھ نہیں رہے انہوں نے کتنا جادو کیا، تھوڑے سے کھانے میں اتنے لوگوں کو کھلا دیا، یہ کہہ کر کے سب لوگ چلے گئے۔ دوسرے دن نبی نے پھر بلایا اور وہ لوگ پھر آئے۔ دیکھیے اگر واقعی وہ جادوگر سمجھ رہے تھے تو دوسرے دن
کبھی 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 بھی نہ آتے۔ اس لیے اگر پتہ چل جائے کہ فلاں شخص محلے میں یا گاؤں میں جادو کرتا ہے تو اس کے ہاں لوگ جلدی کھانا کھاتے ہوئے کھانا کھانے نہیں جاتے، بلکہ ڈرتے ہیں کھانا کھاتے ہوئے۔ تو اگر یہ ایک الزام رکھا تھا، چونکہ صادق کہہ چکے تھے، جھوٹا نہیں کہہ سکتے تھے، امین کہہ چکے تھے، بدامانت نہیں کہہ سکتے تھے، خائن نہیں کہہ سکتے تھے، تو اب یہ ایک الزام رکھا کہ یہ جادوگر ہیں۔ تو اب جب دوسرے دن بلایا گیا تو پھر سب کے سب چلے آئے، اگر جادوگر سمجھتے تو نہ آتے، تو پھر سب کے سب آئے۔ بہرحال جب کھانا کھا چکے، ابو طالب اپنی جگہ سے کھڑے ہوئے اور فرمایا قم یا سیدی، اے میرے سید و سردار، آپ کھڑے ہوئیے اور جو آپ کہنا چاہتے ہیں وہ کہیے۔ جناب ابو طالب کا روب ایسا تھا کہ کوئی اپنی جگہ سے ہل نہ سکا، اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی جگہ سے کھڑے ہوئے اور فرمایا میں تمہارے لیے دنیا و آخرت کی بھلائی لے کر آیا ہوں، خدا نے مجھے حکم دیا ہے کہ لوگوں کو اس کی طرف دعوت دوں، لہٰذا تم میں سے جو میری مدد کرے گا وہی میرا بھائی، میرا وسیع، میرا جانشین ہوگا۔ رسول خدا نے اس جملے کو 3 بار دہرایا، اور ہر مرتبہ مولا کائنات علی بن ابی طالب کھڑے ہوئے اور فرمایا کہ یا رسول اللہ، میں آپ کی نصرت کروں گا، میں آپ کی مدد کروں گا۔ تو رسول نے کہا ان ھذا اخی و وصی و خلیفتی فیکم فاسمعوا لہ و اطیعوا، یہ علی تمہارے درمیان میرے بھائی، وصی اور خلیفہ ہیں، ان کی بات سنو اور اطاعت کرو۔ گویا دعوت ذوالعشیرہ میں پہلے دن، اسلام کی تبلیغ کے پہلے دن، مولا علی نے رسول کی مدد کا وعدہ کیا، اور رسول نے وعدہ کیا کہ تمہیں میرے خلیفہ ہو، میرے بھائی ہو، میرے جانشین ہو، میرے وصی ہو، اور لوگوں سے یہ کہا کہ ان کی اطاعت کرو اور ان کی بات کو سنو۔ یعنی ولایت علی کا اعلان اسی دن ہو گیا جس دن اعلان رسالت ہوا۔ تو گویا رسالت اور علی کی ولایت کا اعلان ایک ہی دن ہوا ہے، جسے دعوت ذوالعشیرہ کہتے ہیں۔ پھر خدا کی طرف سے رسول کو عام تبلیغ کا حکم ہوا، وہ رشتہ داروں، پہلے مخفی تبلیغ کا حکم ہوا، پھر رشتہ داروں کے درمیان تبلیغ کا حکم ہوا جس میں دعوت ذوالعشیرہ ہوئی، اور پھر اس کے بعد عام تبلیغ کا حکم ہوا۔ اس کا تذکرہ سورہ ہجر آیت نمبر 94 وہاں ہے کہ اے پیغمبر اپنے پیغام کو اعلانیہ طور پر بیان کیجئے اور مشرکین سے منہ موڑ لیجئے۔ اب جب یہ عام تبلیغ کا حکم ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوہ صفا کی بلندی پر گئے اور آواز دی۔ اس دور کا دستور یہ تھا کہ لاؤڈ اسپیکر اور مائک وغیرہ تو تھا نہیں، تو اونچی بلندی پر، اس وقت کوہ صفا ایک بلندی، وہ پہاڑی تھی جہاں آدمی آسانی سے جا کر کے مجمع کو خطاب کر سکتا تھا۔ اگر بہت اونچے پہاڑ پر چڑھ جاتا تو مجمع کو اپنی بات نہیں پہنچاتا، تو عام طور سے وہ کوہ صفا جو گویا پہاڑی تھی، پہاڑ نہیں تھا بلکہ پہاڑی تھی، اور جیسے عام طور سے ہمارے ہاں اونچا منبر ہوتا ہے، تقریباً وہی بلندی تھی۔ تو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہاں گئے اور وہاں جا کر کے آواز دی، تو دستور کے مطابق سب کے سب جمع ہو گئے۔ چونکہ اس سے پہلے نبی جو آمنہ کے لال تھے وہ سب کی آواز پہ پہنچے تھے، انہوں نے کبھی کسی کو نہیں بلایا تھا۔ آج پہلے دن 40 سال کی عمر میں نبی نے آواز دی تو سب اپنے گھروں سے باہر نکل پڑے کہ کیا آمنہ کے لال پہ وقت پڑا ہے کہ انہوں نے آواز دی۔ اب جب سب آ گئے تو اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں تم سے یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر چھپا ہوا ہے جو تم پر حملہ کرنا چاہتا ہے، تو کیا تم میری بات پر یقین کر لو گے؟ دیکھیں یہ بہت اہم معاملہ ہے۔ نبی کیا کہہ رہے ہیں؟ اگر میں کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے لشکر چھپا ہوا ہے، پہاڑ کے پیچھے لشکر چھپا ہوا ہے، یعنی تم دیکھ نہیں رہے ہو، میں کہہ رہا ہوں تو مجھے میری بات پہ بھروسہ کرو گے؟ مقصد یہ ہے کہ نبی کو دین کی تبلیغ کرنی تھی، اسلام کی تبلیغ کرنی تھی، تو اسلام میں بہت ساری چیزیں وہ ہیں جو آنکھوں نے دیکھی نہیں ہے اور ماننا ہے۔ اللہ کو دیکھا نہیں مگر ماننا ہے، نبی سے پہلے جو انبیاء گزرے ان کو دیکھا نہیں مگر ماننا ہے، فرشتوں کو دیکھا نہیں مگر ماننا ہے، حوروں کو دیکھا نہیں مگر ماننا ہے، جنت کو دیکھا نہیں مگر ماننا ہے، برزخ کو دیکھا نہیں مگر ماننا ہے، حشر اور نشر اور میزان اور صراط وغیرہ کے مرحلوں کو آنکھوں سے دیکھا نہیں مگر ماننا ہے۔ تو گویا ایمان بالغیب کی مشق پہلے ہی دن پیغمبر اسلام پیش کر رہے، کہہ رہے اگر میں کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر ہے تو کیا تم لوگ مان لو گے؟ تو سب نے کہا ہاں اللہ کے نبی، ہاں آمنہ کے لال، ہم مان لیں گے۔ کہا کیسے مان لو گے جبکہ آنکھوں سے دیکھا نہیں؟
تو انہوں نے تصدیق کیا کی؟ کہا آمنہ کے لال آج تک ہم نے آپ کو جھوٹ بولتے ہوئے نہیں دیکھا، یعنی آپ جو کہیں گے وہ سچ ہوگا۔ یہ بہت بڑی گویا تصدیق تھی جو کہ دشمنوں نے کی پیغمبر اسلام کے قول کی صداقت کی۔ تو بہرحال اب جب اس یقین کا انہوں نے اس اعتماد کا اظہار کر دیا تو اب نبی نے فرمایا، کوہ بلندی پہ جا کر ایک بڑے مجمع کو خطاب کیا، سب چلے آئے تھے تو خطاب کیا اور فرمایا کہ یا ایھا الناس، دیکھیں یا ایھا المسلمون یا ایھا الذین آمنو نہیں کہا، بلکہ یا ایھا الناس، اے لوگو۔ پہلے ہی دن انہوں نے بتانا چاہا کہ میرا پیغام کسی ایک مذہب کے لیے نہیں، کسی ایک قوم کے لیے نہیں، کسی ایک مسلک کے لیے نہیں، ناس تمام لوگوں کے لیے، تمام انسانوں کے لیے۔ اب یہ الگ بات ہے کہ جو مان لے گا وہ مسلمان کہا جائے گا۔ تو جب سب نے ہاں کہا تو اب نبی نے فرمایا کہ اے قریش والو، خود کو آتش دوزخ سے نجات دلاؤ، جہنم کی آگ سے اپنے آپ کو نجات دلاؤ، میں تم لوگوں کو دردناک عذاب سے ڈرا رہا ہوں۔ یعنی جس راستے پر ہو، اگر اسی راستے پر ہے تو دردناک عذاب میں مبتلا ہوگے، اور میں اس عذاب سے تمہیں ڈرا رہا ہوں۔ اب جب لوگوں کو پیغمبر کی نبوت کا علم ہوا، یعنی قریش کو نبی کی نبوت اور رسالت کا علم ہوا، تو سب کے سب آپ کے دشمن ہو گئے۔ اب جھوٹا تو کہہ نہیں سکتے تھے، اور امانت دار امین کہہ چکے تھے، تو کوئی اپنے شبہ کا اظہار نہیں کر سکتے تھے، تو کریں تو کیا کریں؟ تو اب ایک نیا راستہ نکالا۔ پہلے انہوں نے جادوگر کہا، پھر دیوانہ کہا، تو پھر شاعر کہا، شاعر، مجنوں، جادوگر، اس طریقے سے گویا نبی کے قول کو کمزور کرنا چاہتے تھے۔ اس زمانے میں جو شاعری ہوتی تھی وہ زیادہ تر جھوٹ پہ مبنی ہوتی تھی، تو شاعر کو عام طور سے لوگ جھوٹا تصور کرتے تھے، تو شاعر اس کا مطلب اس کی بات کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ دیوانے کی بات کو کون مانے گا اور کون تسلیم کرے گا؟ اور جادوگر کہہ دیا تو جادوگر سے سب ڈرتے ہیں کہ بھئی یہ پتہ نہیں کون سا جادو کر دے، ہم کس مصیبت میں مبتلا ہو جائیں، تو لوگ نبی کے قریب نہ آ سکیں، نبی کے قریب نہ آ سکیں، ان کے پیغام کی کو اہمیت نہ دیں، اس لیے یہ سب الزام نبی پہ رکھا۔ اس کے علاوہ بے پناہ اذیت پہنچانی شروع کر دی، نبی کو اذیت پہنچانی شروع کی، جو مسلمان ہوئے تھے نئے نئے ان کو اذیت پہنچانی شروع کی، اور انہوں نے جناب ابو طالب سے یہ کہا کہ آپ نبی کی مدد کرنے کا سلسلہ چھوڑ دیں، یعنی آپ ان کی حمایت نہ کریں، آپ ان کی مدد نہ کریں، آپ خود کو الگ کر لیں۔ اب جب ابو طالب نے کہہ دیا کہ میں ایسا نہیں ہو سکتا، تو اب نبی کے سامنے انہوں نے ایک پیغام بھیجا، ایک پیشکش کی کہ آپ کو جتنی دولت کی ضرورت ہو ہم دولت دے سکتے ہیں، آپ اگر حکومت چاہتے ہیں تو حکومت دے سکتے ہیں، اگر آپ کسی خاص عورت سے شادی کرنا چاہیں تو ہم اس عورت سے آپ کی شادی کر دیں گے، یعنی دولت، حکومت اور عورت، یہ تین پیشکش کی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ٹھکرا دیا، اور جب ٹھکرا دیا تو اب انہوں نے قتل پیغمبر کی سازش کی کہ انہیں قتل کر دو۔ اور اب اس کے بعد دوسرا کام کیا کیا؟ سماجی بائیکاٹ، یعنی مل کر کے کانفرنس ہوئی، کانفرنس میں باقاعدہ معاہدہ لکھا گیا تحریری طور پر، اور بائیکاٹ، ان کا قطع تعلق کے سلسلے میں معاہدہ ہوا، اور وہ لکھ کر کے خانہ کعبہ میں آویزاں کر دیا گیا، لٹکا دیا گیا۔ بنی ہاشم اور نبی کے طرفداروں نے شیب ابی طالب میں اذیتناک زندگی گزاری، بڑی تکلیف کی زندگی گزاری۔ یہ جناب ابو طالب اپنی پناہ میں ان کو لیے ہوئے تھے، لیکن ظاہر سی بات ہے کہ جب تمام ہر طرف سے سلسلہ بند تھا، نہ کھانا آ سکتا تھا، نہ پانی آ سکتا تھا، نہ کھانے پینے کی چیزیں خرید کے بھی حاصل نہیں کر سکتے تھے، ایسا بائیکاٹ کر لیا تھا کہ ان سے خرید و فروخت بھی نہیں کی جائے گی۔ تو جناب ابو طالب اگر پیسہ بھی خرچ کرنا چاہتے تو سامان نہیں ملتا، ایسے میں درخت کے پتوں کو کھایا، درخت کی چھال کو کھا کر کے زندگی گزاری۔ اس میں جنہیں ملکۃ العرب کہا جاتا ہے اور جن کی دولت اسلام کی نشر و اشاعت میں کام آئی، وہ جناب خدیجہ بھی تھی، کہ ایک زمانے میں ملکۃ العرب تھی اور شاہی زندگی گزار رہی تھی، اور جب نبی کے ساتھ شادی ہوئی اور شیب ابی طالب میں رہنا ہوا تو وہاں پہ فاقے کیے، درخت کی چھال کھائی، درخت کے پتے کھائے، اور یہ تمام اذیتوں مصیبتوں میں جناب خدیجہ برابر کی شریک رہی۔ عرب کی ان سازشوں اور دھمکیوں کے درمیان حضرت ابو طالب ایک مضبوط دیوار بنے ہوئے تھے،
اور کوئی آنچ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ اپنی زندگی میں نہیں آنے دیے اور کہا کہ میرے لال آپ وحدانیت کا توحید کا پیغام پہنچاتے رہیے، نبی اسلام کا پیغام توحید کا پیغام پہنچاتے رہے، لوگ اسلام لاتے رہے اور دین کے طرفداروں کی تعداد بڑھتی رہی۔ بہرحال اس کنڈیشن میں بھی لوگ مسلمان ہوتے رہے۔ ایک دور وہ آتا ہے کہ 3 برس کے بعد جو معاہدہ لکھا گیا تھا وہ دیمک کھا گئی۔ اب ظاہر سی بات ہے وہ خانہ کعبہ میں پوشیدہ طور پر آویزہ تھا معاہدہ، اور نبی نے جبکہ شیب ابی طالب میں تھے، پناہ لیے ہوئے تھے، وہاں سے جناب ابو طالب سے کہلایا کہ جائیے اور جا کر مشرکین مکہ سے کہیے کہ دیمک نے کھا لیا ہے اس عہد نامے کو، سوائے اللہ کے نام کے اور کچھ نہیں بچا ہے۔ تو ان لوگوں نے کہا تمہارا بھتیجا، تو ابو طالب آیا اور کہا پیغام سنایا، تو لوگوں نے کہا کہ ابو طالب تمہارے بھتیجے نے یہ خبر دی، اگر ایسا نہ ہوا تو آپ ذرا دیکھیے یہ بہت اہم مقام ہے کہ جہاں جناب ابو طالب نے پورے یقین اور اعتماد کے ساتھ کہا۔ آپ دیکھیے نبی کی نبوت پہ کتنا بھروسہ ہے جناب ابو طالب کو، کہتے ہیں اگر میرے بھتیجے کی بات غلط ہو گئی تو میں اسے تمہارے حوالے کر دوں گا، چاہے تم قتل کرو چاہے جو چاہے وہ کرو۔ اب مشرکین مکہ جب گئے اور وہ معاہدہ عہد نامہ کھولا تو واقعی دیمک کھا چکی تھی اور صرف اللہ کا نام باقی رہ گیا تھا۔ اب اس میں سے لوگوں نے کہا کہ بھائی بات تو بالکل صحیح ہے جو کہا انہوں نے وہ کیا، لہٰذا یہ بائیکاٹ کا سلسلہ ختم کرنا چاہیے۔ تو 3 سال کے بعد یہ بائیکاٹ کا سلسلہ ختم ہوا، لیکن اذیتوں کا سلسلہ ختم نہیں ہوا اور کافی اذیتیں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کو اور مسلمانوں کو پہنچائی جاتی رہیں، یہاں تک کہ ایک وقت آیا کہ نبی نے مسلمانوں کو ہجرت کا حکم دے دیا۔ انشاءاللہ اس کے بعد کا درس بعد میں ہوگا جو آپ لوگوں کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ بات سمجھ میں آ گئی آپ لوگوں کے؟ جی مولانا صاحب۔ اچھا، تو نبی کی تبلیغ کتنے حصوں میں ہے؟ 3 حصوں میں۔ ہاں، نبی کی تبلیغ 3 حصوں میں ہے، ایک مخفی تبلیغ، دوسرے رشتہ داروں کے درمیان تبلیغ اور تیسرے عام تبلیغ۔ تو یہ 3 دور یہ ہو گیا اور 40 سال کا وہ دور ہو گیا جو نبی نے خاموشی کی زندگی گزاری۔ تو نبی کی زندگی کو گویا اس طریقے سے 4 حصوں میں یوں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ اور اب اس کے بعد اگر آپ زندگی کو 2 حصوں میں تقسیم کرنا چاہیں تو ایک مکے والی زندگی ہے اور دوسری مدینے والی زندگی ہے۔ مکے میں 2 قسم کی زندگی ہے، 40 سال کی خاموشی کی زندگی، 40 سال کے بعد اسلام کی تبلیغ کی زندگی، اور مدینے میں ہجرت کے بعد کی زندگی ہے کہ جو آخر عمر تک قائم رہی۔ وہ سلسلہ بھی آگے آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ چلیے، خدا حافظ۔ مولانا پہلی زندگی کیا تھی؟ پہلا 40 سال خاموشی کی زندگی جس میں آپ نے اعلان رسالت نہیں کیا تھا، اپنے کریکٹر اپنے کردار کا سکہ لوگوں کے دلوں پہ اس طرح بٹھایا کہ لوگ آپ کو صادق اور امین کہنے لگے۔ تو پہلی زندگی آپ کی 40 سال خاموشی کی زندگی ہے، اس کے بعد 13 سال مکے کی زندگی ہے اور 10 سال اس کے بعد مدینے کی زندگی ہے۔ یوں بھی تقسیم کر سکتی ہیں، یوں بھی تقسیم کر سکتی ہیں کہ تبلیغ 3 حصوں میں ہے، پہلے مخفی تبلیغ، دوسری رشتہ داروں کے درمیان تبلیغ، تیسرے عام تبلیغ۔ چلیے، خدا حافظ۔ محمد و آل محمد اللہم صلی